نے محبت کا ذکر کیا، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت بات ہے میرے ذہن میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رشتہ بنایا ہے وہ محبت کا رشتہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اچھا، یہ محبت کا رشتہ جو یہ تعلق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ کیوں بنایا ہے یہ محبت کا تعلق بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر ایک انسان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان کی بات، کچھ وجوہات ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر وہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ یہاں تو وہ اس کا ملازم ہے تو وہ اس کی بات کو مانے گا، یا دوسرا انسان بہت طاقتور ہے تو وہ اس کی طاقت سے ڈرتا ہوا اسے مانے گا، یا دوسرا انسان بہت زیادہ دولت مند ہے، اس کی دولت سے متاثر ہو کے اس کی بات کو مان رہا ہے، یا وہ دوسرا انسان بہت زیادہ اس کے پاس شہرت ہے تو وہ شہرت کے اندر اس کی شہرت کے ٹریپ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مادی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک مسلمان کا اور رسول اللہ کا جو رشتہ بنایا ہے وہ محبت کا بنایا ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح فالو کرے، سیرت کو اس طرح فالو کرے، اس کے دل میں محبت ہو، اور جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی ایک ایک ادا کو، آپ اس کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتے ہیں خلوص سے۔ آپ اگر میں زور سے کسی کو کوئی بات کہوں گا، بیٹا یہ بات، باپ ایک بچے کو کہتا ہے کہ یہ بات مانو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مان لے کیونکہ وہ ڈرا ہوا، لیکن اس کے دل سے کبھی نہیں مانے گا، اور جب اس کو موقع ملے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ بنا کے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ آپ نے ایسی محبت کی مثال قائم کرنی ہے جو رہتی دنیا تک برقرار رہے۔ محبت کی آپ نے بات کی، قبل اس کے آپ میرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دے دیں۔ محبت اور عشق، یہ دونوں لفظ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بولتے ہیں، صحیح، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، محبت اور عشق یہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے تو وہ محبت کا استعمال ہوا ہے۔ یہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ محبت جو ہے ایک دوست کی دوست کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بیٹے کی اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بھائی کی اپنی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بھائی کی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو محبت کا یہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ اس کے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر محبت کے کچھ درجات بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر ایک درجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو آخری درجہ ہے وہ ہے خلت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ خلیل کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا، اس میں ایک درجہ آتا ہے حمیم کا۔ حمیم کہتے ہیں آپ کا بہت گرم جوش جو دوستی ہوتی ہے آپ کی کسی انسان کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں یار یہ میرا تو لنگوٹیا یار ہے، یارانہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ حمیم کا لفظ بھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے۔ عشق جو ہے، عشق بنیادی طور پہ یہ اردو لغت کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے یہ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہم بطور لفظ دیکھیں تو عشق محبت کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرانے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لفظ عشق کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے کہ لفظ عشق جو ہے اب یہ بہت بازاری لفظ ہو گیا ہے، یہ بہت غلط معنوں کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے اب علماء کہتے ہیں کہ عشق کی نسبت رسول کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل آپ کے اندر ہے کہ وہ محبت کا جنون ہونا چاہیے، تو محبت کا جنون الفاظوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب آج دیکھیں کوئی بندہ باہر گلی میں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ عشق کرتا ہوں یا میں اپنی بہن کے ساتھ عشق کرتا ہوں، تو وہ الفاظ جو آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ اسلام آپ کے عرف کا بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے، کوئی بھی حکم اگر اسلام آپ کے اوپر لگا رہا ہے تو وہ آپ کے عرف کو اعتبار کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ مقاصد الشریعہ اور جو قواعد اصولیہ ہیں ان کے اندر سے ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی حکم لگاتے ہیں تو علماء مجتہدین سب سے پہلے عرف کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ تو محبت میں پاکیزگی زیادہ ہے، پاکیزگی زیادہ۔ عشق لفظ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ عشق لفظ اپنے اندر بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو اس کا استعمال ہے مفہوم میں بھی اگر ہم جاتے ہیں صاحب تو کہیں پہ ایسی بات تو ہے کہ عشق میں انسان بسا اوقات حدود و قیود کا بالکل اندھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے لیے جیسے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ محبت کتنا خوبصورت لفظ ہے اور کتنا جو اس کی ادائیگی، ایسے الفاظ سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور